بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے طے کیا کہ وہ ایسے کام کرے گا جن کی وجہ سے اسے ایک انصاف پسند بادشاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، رعایا سے اس کی محبت کی کہانیاں سنائی جائیں۔ اس لیے وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر کے حالات معلوم کرنے نکل جاتا اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا۔ باتیں ایک کان سے دوسرے کان تک پھیلتی گئیں۔ سارا شہر اس گمان کا شکار ہو گیا کہ یوں ہی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو کہیں نہ کہیں سے یہ راتوں کو وارد ہونے والا مسیحا آ کر ان کی مدد کرے گا۔ چنانچہ شہر کے باسیوں نے اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دی۔ وہ سارا دن اس مسیحا کی آمد کی دعائیں کرتے اور اپنی راتیں اس کے انتظار میں گزارتے۔ بادشاہ کے محل کا یہ حال تھا کہ اس کی جوان بیوی ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتی اور بادشاہ کو کوستی رہتی۔ بادشاہ رات کو دیر گئے تھکا ہارا واپس آتا اور آتے ہی گہری نیند سو جاتا۔ دوسرے دن صبح دربار کے وقت اسے مشکل سے جگایا جاتا تو وہ آنکھیں ملتا ملتا آ کر دربار میں بیٹھ جاتا۔ اکثر فیصلے کرتے وقت بھی وہ غنودگی کے عالم میں ہوتا۔ دور دور سے آئے ہوئے گورنروں کے نمائندے اپنے معاملات کے کاغذات اسی طرح واپس لے جانے پر مجبور ہوتے جیسے وہ لے کر آئے ہوتے تھے۔ اس کا سارا دن ایسے ہی بے دلی اور افراتفری میں گزرتا، لیکن رات کو وہ چاقو چوبند ہو کر پھر سے بھیس بدل رعایا کا حال معلوم کرنے اور ان کی مدد کرنے نکل جاتا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ انصاف پسند بادشاہ کی حیثیت سے اس کی شہرت دور دور تک پھیل جائے۔ اس نے اپنے کچھ کارندوں کی ڈیوٹی بھی لگا رکھی تھی جو دن کے وقت ان لوگوں کے پاس جاتے۔ رات کو بادشاہ نے جن کی مدد کی ہوتی وہ ان لوگوں کو بتاتے کہ ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ بادشاہ کی شہرت بھی پھیل رہی تھی اور دربار کے کام بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ رعایا کا ہر ایک ضرورت مند فرد اب بادشاہ کا انتظار کرنے لگا اور ملک کے انتظامی معاملات ابتری کی گہرائیوں میں گرنے لگے۔ وزیروں امیروں نے سوچا کہ پوری تباہی سے پہلے کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے بغاوت کر کے سارے دربار پر قبضہ کر لیا اور بادشاہ کو معزول کر دیا۔ بہت سوچ بچار کی گئی کہ اب بادشاہ کسے بنایا جائے۔ بادشاہ تو ابھی تک بے اولاد تھا، اس لیے سپہ سالار کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ معزول بادشاہ کے چاہنے والے تو بہت تھے مگر سب کے سب ایسے کہ انہیں کام کرنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں دبکے بادشاہ کے معزول ہونے کا ماتم کرتے رہے۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج کریں۔ امیروں وزیروں نے بادشاہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا اور معزول بادشاہ کو جیل کی کال کوٹری میں ڈال دیا۔ معزول بادشاہ کی ملکہ نے نئے بادشاہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں وہ نئے بادشاہ کی ملکہ بن گئی۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمرانوں کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کا حسین مرکب ہے۔ اس دور میں ایک معمار کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی جو کہ ایک اچھی عبادت گاہ تھی۔ معمار بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے نیچے، شمال و جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر جب سنبھل نہ سکا تو حکم دیا کہ معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔
یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ ممار کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی، اسے تو اور کچھ نہ سوجا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں ممار بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ممار نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں نے انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے ممار کو بہت ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلام احکام کے اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ، دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا۔ مدعی نے جواب دیا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی سے کہا، اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ چاپ وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قاضی کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعی کی طرف دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچ سکے۔ وہ شخص بالکل آرام و سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے، جہاں اس نے اپنا مال تیرے سپرد کیا۔ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، کمبخت کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف بھی کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا، تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ شخص اچانک یہ جملہ سن کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنا جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ دوستوں، یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاز بن معاویہ ہیں۔ ایاز بن معاویہ کی ذہانت ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت سن کر امیر المومنین آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش عمدہ مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس آنے لگے، بعض معلومات کے لیے اور بعض مباحثے میں مد مقابل پر غالب آنے کے لیے آپ سے علمی نکتے معلوم کرتے۔ دوستوں، ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔